اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین۔ ناظر صاحب، یہ جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی بدیع السماوات، بدیع کا معنی ہوتا ہے نئے سرے سے تخلیق کرنا کسی چیز کو یا بنانا یا اس کی صنعت کرنا۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو نئے سرے سے بنانے والی ذات وہی ہے، یعنی رب ذوالجلال۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو نئے سرے سے زمین و آسمان کا تخلیق کار وہی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے میں حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا وہ چاہتا ہے کسی چیز کے بارے میں، ارادہ فرماتا ہے کہ یہ ایسے ہو جائے، تو پس فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس وہ صرف اتنا کہتا ہے، یقول لہو، اس چیز سے یا اس حکم کے بارے میں اتنا کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی۔ یعنی ایسا با کمال تخلیق کار ہے اور ایسا صاحب حکم ہے اور ایسا صاحب قدرت ہے کہ بس ارادہ کرتا اور ہو جاتا، ادھر ارادہ کیا ادھر ہو گیا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس کی شان کو بھی ظاہر کرتی ہے اور ساتھ میں اس کے یوں سمجھیے کہ جبر و قہر کو بھی ظاہر کرتی، کہ جرت نہیں ہے کسی میں کہ اس کے حکم کے سامنے سرتابی کر دے، بس ارادہ فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا۔ یہاں یقول و ارادے کے معنی میں، یہ نہیں اس کو کہنا پڑتا، یقول وہ ارادہ فرماتا اور ہو جاتا۔ تو جو ایسا قادر ہے اور جو اتنا صاحب اقتدار ہے کہ نہ تو اس کے حکم سے سرتابی ممکن ہے اور نہ ہی اس کے لیے کچھ کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، تو جو ایسا ہے اس کی نافرمانی کر کے بھائی اس سے جنگ کر کے ہم کیا کریں گے؟ پیغام اس میں کہ تم بھی اس رب کی نافرمانی مت کرو، تم کسی لمحے اس رب سے دور نہیں ہو، جب چاہے تمہارے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر دے۔ سو اس لیے اپنے آپ کو بڑا مت جانو، بڑی ذات اسی کی ہے، اپنے آپ کو قادر بھی میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو جب تک وہ نہیں چاہے گا، اور جب وہ چاہے گا بس ہو جائے گا، چاہے تم نہ بھی چاہو۔ سو ہماری زندگی میں یہ تو پڑا چلتا نا کہ ہم جو چیز نہیں چاہتے وہ ہو جاتی اور جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتی، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار عجب بات ہے، جو نہیں چاہتے وہ ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی اور چاہ رہا ہوتا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے کسی نے پوچھا نا، وہ مکہ کعبۃ اللہ میں گئے تو طواف کر رہے تھے کعبہ، تو وہاں ایک بزرگ ان کو ملے، تو شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے رب کو پہچان لیا؟ یہ جملہ جو ہے نا یہ بڑا باکمال جملہ ہے۔ مشائخ یہ اس وقت پوچھتے تھے کہ کیا تمہارے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی، تم رب کے ہونے میں شکوک سے پاک ہو گئے؟ کیا تمہارے دل میں رب کے ہونے کے بارے میں جو شک ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا اور تم یقین کے مقام تک آ چکے؟ تو اس کے لیے کہتے کیا تم نے رب کو پہچان لیا؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے رب کو پہچان لیا؟ تو شہاب الدین سہروردی نے، کیونکہ وہ ان سے سینئر تھے عمر میں بھی اور جیسی انہوں نے گفتگو فرمائی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مقام میں بھی ان سے بزرگ تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ جی میں نے رب کو پہچان لی، یعنی یہاں پہچان کا مطلب ہے کہ میرے دل سے شک دور ہو چکا اور دل میں یہ یقین آ چکا کہ وہ موجود ہے، تو یہاں پہچاننے کا یہ مطلب۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو ایسے پہچانا کہ اس کی نشانیوں کے ذریعے اور اس کی قدرت میں غور کر کے۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ پھر جیسا پہچاننا چاہیے تھا ویسا تم نے ابھی نہیں پہچانا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے پہچان لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے تو پہچانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے عرض کی کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو اس کے حکم کے جاری ہونے سے اور اپنے فیصلوں کے ناکام ہو جانے سے پہچانا۔ ٹھیک ہے، میں نے تو یوں پہچانا کہ میں ایک چیز کا فیصلہ کرتا ہوں کہ ایسی ہو جائے اور وہ ویسی نہیں ہوتی، اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کا فیصلہ میرے فیصلے پہ غالب ہے، میں نے ایسے پہچانا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا حکم اس کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں اسی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ارادہ میرا ہے،
جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، اور میں ہی عالم کا تخلیق کار ہوں. اور پچھلی آیت سے اگر آپ اس کا ذرا دیکھیں تو یہ سب اس میں اللہ کی شان ہی بیان کی گئی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول لہ کن فیکون. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی شان ہی ہے، اور یہ سارا اللہ تعالیٰ کی شان کا حکم ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم ہمیں اس مقام پہ فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے جب انسان کا نفس حکم دینا بند کر دیتا ہے اور رب ذوالجلال کے حکم کے سامنے اپنا سر، اپنا دل اور اپنی روح جھکا دیتا ہے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.